اللہ 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 اللہ۔ میوزک والے نظمیں ترانے تیار کرنا، سننا، سنانا اور اس کی تجارت کرنا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور یہ جائز ہے؟ معاذ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے میوزک خالی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور یہ چونکہ مخرب اخلاق چیز ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اخلاق حسنہ اور مکرم اخلاق لے کے آئے تھے، تو تخریب اخلاق کا عمل اور کام کرنے والی چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک سفر میں تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ تھے، آپ کی خدمت میں حاضر تھے، تو ایک جگہ کوئی بانسری بجا رہا تھا۔ بانسری بجانے والے کی وہ آواز جو تھی وہ آپ تک پہنچ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، اور جب تک وہ آواز آتی رہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے بچنے کے لیے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھے رہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے تھے کہ وہ آواز آ رہی ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ آواز آ رہی ہے، تو آپ کی انگلیاں آپ کے کانوں میں رہتی، اور جب ابن عمر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند نہیں تھا، بانسری کی آواز بھی پسند نہیں تھی۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لیے رہنما بن کر آئے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جسے ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ اس سے انسان کی اخلاق میں تخریب کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آلات موسیقی کے حوالے سے فرمایا کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو آلات موسیقی جتنی بھی ہے، آئندہ آنے والے دور میں اس کی جتنی بھی جدید شکل آئے، بہرحال وہ شرعاً اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، گانا، میوزک، جو انسان کو رب کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی ایسی نظم یا کوئی ایسا ترانہ کہ جو معاشرے میں اصلاح کے لیے ہو، اس کے ساتھ اگر اس چیز کو شامل کیا جائے تو اس میں قباحت کیا ہے۔ ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ قباحت کے دوسرے پہلو اپنی جگہ، لیکن جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہندوؤں کے جو میوزک ہے، ان کے جو آلات موسیقی کا استعمال ہے اور اس کی جو دھنیں ہیں، اور مغرب کے جو لوگ ہیں ان کی جو آلات موسیقی اور اس کی دھنیں ہیں، ان کو آپ لیتے ہیں، اس کے ساز کو اختیار کرتے ہیں، تو دراصل آپ مغربی تہذیب اور ہندوانہ تہذیب میں راستہ بنا رہے ہیں، اور یہ آپ کے بچے، آپ کے معاشرے کے لوگ، نوجوان اور خواتین، بوڑھے، مرد، یہ سارے جب اس چیز کو سنتے ہیں، جب آپ اس کو رائج کرتے ہیں، میوزک کے ساتھ اچھی چیز رائج کرتے ہیں، تو وہ ان کے دل و دماغ میں شیطان کا راستہ بنا دیتی ہے، اور ان کا دل و دماغ جب شیطان کے راستے کو پہچان لیں تو پھر وہ ہندوانہ تہذیب کا راستہ بھی معلوم کر لیتی ہے اور اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا کسی میوزک کو اختیار کرنا، اور بالخصوص ایسے کسی میوزک کو کہ جو کسی قوم کی نمائندگی کر رہا ہو، تو یہ اس قوم کی اس مردہ اور گندی تہذیب کی طرف ایک راستہ کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر آپ اس چیز کو تیار کر لیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں، دوسروں میں رائج کرتے ہیں، تو آپ اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ جس طرح قتل کا حکم دینے والا قاتل ٹھہرتا ہے اور شمار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کسی بھی برائی کی بنیاد رکھنا اور اس کی ترویج اور ارشاد کا کام کرنا، اور پھر اس کی وکالت کرنا، اور پھر اس کے لیے راستے ہموار کرنا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو گناہ دوسرے لوگ کمائیں گے، ان کو حاصل ہوگا، وہ سارے گناہ آپ کے کھاتے میں بھی جمع ہوں گے۔
لہذا میوزک والے جو نظمیں ہیں، ترانے ہیں، جو حمد ہے، نعت ہے، اس میں میوزک شامل کر کے جس طرح ہندوانہ تہذیب اور مغربی تہذیب کا راستہ ہم کھول رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جو نقصانات اخلاقیات کے میدان میں جو ہو رہے ہیں اور معاشرے کے اندر جس قسم کا جو آوارگی پیدا ہو رہی ہے، اخلاقی آوارگی پیدا ہوتی ہے، فکری آوارگی پیدا ہوتی ہے اور لسانی آوارگی پیدا ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری آوارگی کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ہمیں موسیقی اور میوزک سے خود بھی دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی دور ہی رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے احادیث مبارکہ کو ترویج دینے اور اس کی اشاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے کسی عمل کے نتیجے میں دنیا میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، تو آپ یاد رکھیے گا کہ وہ تبدیلی بھی شاید آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اجر و ثواب کے جو ہے مستحق ٹھہریں، آپ گناہ اور عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں جس چیز کی اجازت دی ہے اور جو آپ کی سیرت سے ثابت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، وگرنہ تو تبدیلی کے لیے اور جہاد کے میدانوں میں نکلنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے اور بڑے بڑے شاعر تھے، بہت اچھی انہوں نے نظمیں لکھی، اشعار کہے ہیں، آج تک مسلمانان عالم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کو فائدہ پہنچ بھی رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ ہیں کہ جو اشعار کہا کرتے تھے اور ان کے اشعار آج تک جو ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا نیت صاف ہونی چاہیے اور سمت درست ہونی چاہیے۔ نیت صاف ہو لیکن سمت درست نہ ہو تو پھر بھی تباہی کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا سمت کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے اور نیت کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو آپ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں یہ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ